خون کی ہولی اس شہر کے اندر جو ہے نا وہ کھیلی جاتی رہی اور طلباء جو ہے نا بکثرت اس کا نشانہ بنے، تو اس طریقے سے آپ کا بچہ بھی نشانہ بن سکتا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس کے لیے جانا مشکل ہوگا، اس لیے کہ سر پہ پگڑی ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی تو جگہ جگہ رکاوٹیں پیدا ہوگی۔ یہ خوف بچے کے والدین کے پیچھے لگا دیتا ہے اور بچے کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ بچہ آگے نہ بڑھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کی یہ ساری محنت سدا بسارا ثابت ہو جاتی ہے اور وہ ناکام لوٹتا ہے اور وہ بچہ دن بدن آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ التحصیل ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے آج مولانا یحییٰ حافظ ارشد کے امیدوں کا مرکز آج فارغ التحصیل ہو گیا اور یہ طویل سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی معونت سے، اللہ کے توفیق سے سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو اس کامیابی کو حاصل کرنے میں یہ اس نعمت کو حاصل کرنے میں یہ کامیاب، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی قربانیوں کے بعد ایک بچہ 10-12 سال کا سفر طے کر کے عالم دین بن جاتا ہے اور قرآن اور سنت کی روشنی دل کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور سینے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اب شیطان کو اصل تکلیف شروع ہو جائے گی کہ اب تو یہ سراپا نور بن گیا، قرآن اور سنت سینے میں داخل ہو گیا، اب جو قریب آئے گا تو وہ قرآن اور سنت کی روشنی سے جو ہے نا وہ فیضیاب ہوگا۔ اس لیے پھر وہ عالم کے پیچھے لگتا ہے کہ ابھی تو آپ نے سند فراغت حاصل کر لی، اب کام کاج میں لگ جاؤ، کاروبار میں لگ جاؤ اور ایسا کاروبار کرو کہ آپ کو موقع نہ ملے۔ اگر ایسا کاروبار کرتے ہو کہ آپ کو وہ کاروبار درس و تدریس سے نہ روکے تو بہت اچھی بات ہے۔ علماء کو چاہیے کہ ایسا کاروبار کرے لیکن وہ کاروبار درس و تدریس کے اندر، دعوت و تبلیغ کے اندر رکاوٹ نہ بنے، لیکن وہ ایسے کاروبار میں نہیں لگاتا، ایسے کاروبار کے طرف لے کے جاتا ہے کہ وہ درس و تدریس سے محروم ہو جائے، دعوت و تبلیغ سے محروم ہو۔ اور پھر جب وہ کام شروع کرتا ہے تو کام شروع کرنے کے بعد لوگوں کو اس کے مخالفت کے لیے شیطان ابھارتا ہے اور تیار کرتا ہے کہ آپ مخالفت کرنا شروع کریں تاکہ لوگ قریب نہ آئے، اس لیے کہ جو قریب جائے گا وہ فیضیاب ہو جائے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی۔ اس لیے کل میں نے کہا کہ جس طریقے سے محلے کے اندر ایک آدمی شراب کی نشے میں ہوتا ہے، وہ برا بلا کہتا ہے، وہ گالیاں دیتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں اس لیے کہ یہ نشے میں۔ تو اس لیے میں نے کل طلباء کرام سے یہ کہا کہ جب آپ جائیں گے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر جب آپ جائیں گے اور کام کو اٹھانا شروع کریں گے تو طرح طرح کے لوگ آپ کی مخالفت میں نکل آئیں گے۔ آپ نے اس کے بارے میں یہی فیصلہ کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، منہ نہیں لگانا، سینگ نہیں لڑانا، بلکہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہے، یہ شیطان کے بہکاوے میں ہے، شیطان نے ورغلایا ہے۔ میرے لیے حکم یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے میں نے پیش آنا ہے اور اس کے گفتگو کو نظر انداز کرنا ہے، اس کے رویے اور برتاؤ کو نظر انداز کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ شیطان کے بہکاوے سے یہ نکل آئے گا اور قرآن اور سنت کی روشنی سے یہ فیضیاب ہوگا۔ اس نیت سے آپ کام شروع کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور سنت کے نور سے مالا مال فرمایا۔ آپ بہت اوپر چلے گئے، آپ بہت اوپر چلے گئے، اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے مرتبے کو پہچانیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من صلی المکتوبہ وجلس یعلم الناس، جو آدمی شخصی فرائض کو ادا کرنے کے بعد، شخصی فرائض کیا ہے؟ نماز وہ آپ کا شخصی فریضہ ہے، زکوٰۃ آپ کا شخصی فریضہ ہے، حج آپ کا شخصی فریضہ ہے، روزہ آپ کا شخصی فریضہ ہے۔ شخصی فرائض ادا کرنے کے بعد ایک بچہ جب علم حاصل کرتا ہے اور وہ عالم بن جاتا ہے، اور عالم بننے کے بعد شخصی فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہیں بیٹھ جاتا ہے مسجد کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر، اور وہ دین پڑھانا شروع کر دیتا ہے، یعلم الناس الخیر، پھر وہ لوگوں کو خیر پڑھاتا ہے، قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے علم پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ یدعا فی الملکوت عظیما، آسمانوں میں اس کو عظیم کے نام سے پکارا جاتا ہے، عظیم کے نام سے۔ یعنی ایک لقب تو وہ ہے کہ دنیا کے اندر دنیا والے کسی کو دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ آدمی کو خود وہ لقب پسند ہے کہ میرے ساتھ مفتی لگایا کرے، میرے ساتھ شیخ الحدیث لگایا کرے، اور میرے ساتھ مفکر اسلام لگایا کرے، میرے ساتھ مناظر اسلام لگایا کرے، اور میرے ساتھ علامہ لگایا کرے۔ آدمی کی اپنی خواہش ہوگی، یا یہ ہے کہ لوگ یہ القاب اگر کسی کو دیتے ہیں تو یہ آپ کے خواہشات سے آپ کے ساتھ لگنے والے القاب ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے دیے ہوئے القاب ہیں۔ اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ان القاب پر پورا نہیں اترتے ہیں تو آپ کے لیے یہ القاب یہ مفید نہیں ہے۔ ان القاب لگانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایک لقب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عالم کو ملتا ہے، وہ عالم جو علم حاصل کرنے کے بعد علم پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کون سا لقب ملتا ہے؟ یدعا فی الملکوت عظیما، عظیم کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے کہ روئے زمین پر میرا سب سے بڑا بندہ، میرا سب سے بڑا بندہ، میرا سب سے بڑا لیڈر فلاں ہے۔ اتنی بڑی شہادت جو ایک عالم کو مل جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، اور قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے، قرآن مجید یاد بھی تھی ان کو، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے تفسیر کے امام تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے تفسیر پڑھا کرتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن عباس ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، انتظار کرتے تھے باہر آنے، اور جب حضرت ابی ابن کعب باہر تشریف لاتے تھے پھر عبداللہ ابن عباس دامن پھیلاتے تھے اور علم حاصل کرنا شروع کرتے تھے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہو، عباس کے بیٹے ہو، اور آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ میرے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہو، میرے آنے کا انتظار کرتے ہو، ایسا نہ کیجئے، جب آپ میرے گھر پہ پہنچے میرے دروازے پر دستک دیا کرے تاکہ میں فوری آپ کے لیے نکلا کروں، آپ کو پڑھانا شروع کروں۔ عبداللہ ابن عباس کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں، العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ۔ عالم کا مقام قوم کے اندر، عالم کا مقام بستی کے اندر، عالم کا مقام محلے کے اندر، عالم کا مقام شہر کے اندر، عالم کا مقام علاقے کے اندر وہی ہے جو نبی کا مقام امت میں ہے۔ اور نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا ہے کہ یہ جو آپ کے دروازے پر آنے والے لوگ ہیں اور باہر سے آوازیں دیتے ہیں یا آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں،
اگر یہ آپ کا انتظار کرتے تاکہ آپ باہر اپنے کام سے تشریف لاتے اور پھر یہ اپنے مسائل اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھتے لکان خیر، ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ یعنی حکم اللہ نے دیا کہ عام عالم کے دروازے پر دستک نہ دیا کرے، نبی کے دروازے پر دستک نہ دیا کرے، اپنے کاموں کے لیے اپنی ضروریات کے لیے انتظار کرے جب وہ باہر تشریف لائے پھر اپنے مسائل ان کے سامنے پیش۔ تو یہی مقام عالم کا بھی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے تو کہہ دیا، لیکن میں کبھی آپ کے دروازے پر دستک نہیں دوں گا، میں باہر کھڑے ہو کر انتظار کروں گا۔ ابو عبیدہ مشہور محدث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے پڑھنے کے بعد میں نے لاکھوں احادیث اپنے اساتذہ سے حاصل کیے ہیں، لیکن میں نے کسی استاذ کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ علامہ آلوسی جس نے روح المعانی کی عظیم تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے پڑھنے کے بعد میں نے اپنے کسی استاذ کے دروازے پر دستک نہیں دی، ہمیشہ میں نے انتظار کیا جب استاد اپنے کام سے باہر آتے تھے پھر ان کے سامنے دامن پھیلا کر اور اس سے علم کا درس دیا کرتا۔ اتنا اونچا مقام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر اکتفا نہیں کرتا۔ عالم کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بتایا ہے کہ عالم کا مقام کیا ہے۔ بخاری کے اندر روایت ہے، اور جو بخاری کی طلباء ہے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کیونکہ انہوں نے اس سال یہ روایتیں پڑھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں